له من الأسماء ما اصطفى. لیکن بہت ساری ویڈیوز اور بہت ساری تصویریں ایسی ہیں جو ہمارے قریب کے حلقے کے لوگ جو اس وقت یہاں ترکی سے جا کے کام کر رہے ہیں، جو این جی اوز وہاں ہیلپ کر رہی ہیں، وہ ساتھ ساتھ ان کے جو کیمرہ مین ہیں جو بنا رہے ہیں، تو ان کو ہم کیسے فیک کہیں گے؟ اور وہ تصویریں جس ویڈیو کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، وہ ویڈیو وہی لوگ جو کیمپوں میں ان کو سنبھال رہے ہیں اور آنے والوں کو میڈیکل کیئر دے رہے ہیں، آنے والوں کو فوڈ سپلائی کر رہے ہیں، بستر دے رہے ہیں، ان کو کپڑے دے رہے ہیں، ان کے بچوں کو سنبھال رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ انہی کا میڈیا گروپ جو ہے وہ جب ان سے اپنا انٹرویو کر رہا ہے تو اس انٹرویو کو ہم کیسے فیک کریں گے؟ لہذا یہ سارا کچھ فیک نہیں ہے، ایران والے اپنے حساب سے یہ بات ساری چلا رہے ہیں. ہاں کچھ دنیا میں ایسی چلتی بھی ہیں. رہا طالبان والا واقعہ، تو وزیرستان میں جب طالبان کے اوپر آرمی نے اٹیک کرنا تھا تو کتنے دن پہلے عام عوام کو انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہاں سے نکل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ یہاں پہ جو ہٹ ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ حلب کے اوپر اس وقت اگر ہم کنسنٹریٹ کریں تو حلب کے اوپر جتنی بم باری ہوئی ہے اس میں ذرا یہ تو بتائے کہ وہ جب ہسپتال کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ ایک روٹی کی فیکٹری کو ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، بیکری کو ہٹ، جب وہ بیکری کو یعنی کوئی یہ نہیں کہ اتفاقاً ہو رہا ہے، یعنی اس میں وہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہ کہاں کہاں اسکولس کو جب ہٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ وہ راستہ کھولنے کے لیے وہ ایک پٹی بناتے ہیں کہ اس پٹی کو ادھر سے کور کرنا، یہ اس کے اندر یہ اتنے 100 میٹر کی جو پٹی جو ہے یہ پوری شہر کی، اس کو تباہ کرنا ہے تاکہ ان کا راستہ کٹ جائے. تو اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون مر رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. ایسی یہ تو سچویشن بالکل مختلف ہے. اور تیسری بات یہ کہ پاکستان کی حکومت کا وزیرستان کے کسی ایک جگہ پر اٹیک کرنا پاکستان کی ایک مشروع حکومت ہے. اب اس وقت جو سیریا کی جو حکومت ہے اس کی مشروعیت پر ہٹ ہو رہی ہے. دیکھیں ان حالات میں بھی بشار اسد جب ووٹنگ کرواتا ہے تو ابو 90%، 96% وہ ووٹ لے لیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کی کون سا کنٹری ہے جس میں پرسکون حالات میں بھی کوئی حکومت جو ہے نا ابو 90% ووٹ؟ تو یہ سارا کچھ سب جھوٹ سامنے نظر آتا ہے. اس ملک کے اندر 6 لاکھ کے قریب انسان قتل ہوا ہے اس وقت. اگر وہ واقعی مشروع حکومت ہے اور لوگ عوام کی اکثریت اگر اس کو چاہتی ہے تو اتنی زیادہ قتل و غارت کرنے کی ضرورت کیسے؟ یعنی یہ لوگ جو اس کے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں، جو اپنے شہر کو قبضہ کر رہے ہیں، چھین رہے ہیں، حکومت سے لے رہے ہیں، وہ حکومت کو رد کر کے لے رہے ہیں، اور وہ لوکل لوگ ہیں، یعنی وہ باہر سے آنے والے طالبان کی طرح نہیں ہیں کہ وہ ادھر ادھر سے اکٹھے ہو کے آگے نہیں ہیں. وہ اسی علاقے کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت سے ٹکر لے لیا اور آگے نہیں. ہاں اس کو ایران اب یہ کہے کہ وہ یعنی مشروع حکومت کے خلاف کھڑے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ اس کا کہنا ہے. لیکن جب ان لوگوں کے پاس جائیں، اب صرف 30 لاکھ صرف ترکی میں ہوئی ہے، اس کا لاکھ چند لاکھ جو ہیں وہ لبنان میں، دوسرے اب سب کو اکٹھا کیجیے. اس وقت 17 ملین کے قریب لوگ جو ہے نا اس وقت وہاں اپنے ڈسپلیس ہوئے ہیں شام کے اندر. یعنی شام کی ٹوٹل آبادی کا 50% کے قریب یا شاید اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ اس وقت ڈسٹرب ہے، اپنی جگہ سے موو کیا ہوا ہے. تو یہ حکومت کیسے یعنی کہا جا سکتا ہے پاکستان کے ساتھ اس کو کیسے کمپیئر کیا؟ یہ تو ایک تو کمپیریزن کا کوئی بیس نہیں بن رہا ہے. ایران والوں سے پرسنلی یعنی ہماری ریکویسٹ یہ ہے، ایران والوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ڈیزاسٹر کا جو ڈیزاسٹر نہیں، وہاں جو انسان مارے جا رہے ہیں ایسے انسان نہیں. ایشیا سنی کا مسئلہ بعد ہے، یعنی وہ اپنی جگہ وہ ہے، وہ یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں کہ کئی ملکوں کے طیارے باری وہاں بمباری کر رہے ہیں، اور نیچے جو مر رہا ہے وہ شیعہ ہے کہ سنی، ہم اس چکر میں نہیں پڑ سکتے. اور ریلیف کے جتنے ادارے ہیں وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جس کو ریلیف دے رہے ہیں وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا کرسچن ہے، یا وہ تو وہ مظلوم ہے. تو ان لوگوں کو پہلے مظلوم کی شکل میں تو دیکھو. اور تمہاری جو یہ شروع میں یہ بھی چھوڑ ڈالتا تھا ایران کہ ترکی وہاں جو ہے وہ انٹرفیئرنس، ترکی کی انٹرفیئرنس، ترکی کی تو سیاسی انٹرفیئرنس صرف پولیٹیکل. جب کہ تمہارے ہزار اس وقت تک بعض ویڈیوز ایسی بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں، ہم اس کو بھی سر عام اس لیے نہیں، اس پر ہم اس لیے بھی گفتگو نہیں کرتے جو ویڈیوز ایران کے متعلقہ آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس بعض چیزوں کا ثبوت اور نہیں ہوتا کہ واقعی یہ فیک ہے کہ نہیں ہے. ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جس پر جو ہے ایران کے یعنی 1000 سے اوپر ایران کی آرمی کے بندے مرے ہوئے وہاں شو کیے جا رہے ہیں. تو وہ بھی تو تمہاری تو فوجیں لڑ رہی ہیں وہاں پہ، تمہارے تو
आर्म्ड फोर्सेस हम तो ये टर्की तो आपके लिए मतलब डॉक्टर साहब लेकिन हम तो सिर्फ पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस तुर्की ने इस वक्त अपनी आर्मी को जो वहां भेजा है वो भी सिर्फ देखे जराबलुस जो है जब ये अमेरिका के साथ मसला खड़ा हुआ है कि हम अपना दरिया फरात के मगरब की तरफ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो सिर्फ उस मसले पर जराबलुस से आगे जो पट्टी बनती है उस पट्टी पे उन्होंने कहा कि यहाँ हम PYD को या किसी इस तरह के को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा बॉर्डर गैर मकबूल होता है। सवाए उसके और वहां से वो अलबाब शहर जो डीप अंदर आता है वहां तक हम इसको क्लियर करेंगे। इसमें दाइश भी शामिल है, PYD भी शामिल है, इस तरह की दूसरी तंजीमें शामिल है। हम किसी आर्मी को इस एरिया में सेटल नहीं होने देंगे और सिर्फ उसके लिए अपना एंटर हुए हैं और उसमें भी अपना अपने टैंक फोर्सेस को उन्होंने साथ रखा हुआ, साथ फ्री सीरियन आर्मी और बिल्कुल क्लियर है। आज भी उसमें आज सुबह की खबरों में था उसमें 6 तुर्की के जो अपना जख्मी हुए हैं फौजी, वो कितने उसमें शहीद हुए कितने सारे फिगर्स बिल्कुल मौजूद है और वो चंद एक है टोटल और बिल्कुल एक खास एरिया उसके अंदर, जबकि ईरान हर जगह पर नजर आ रहा है। ज्यादा ईरान पर इस तरह से हम बहस करना भी नहीं क्योंकि हमारा Message TV. This is your channel. This is your channel.